باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ایام اور شبہ کے مناسبت سے قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی مختلف معانی لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں علم ترى کے عنوان سے مطالب کو ملاحظہ کیا اور اس ضمن میں ہم نے مختلف مباحث کو دیکھا کہ جس میں صفات باری تعالی، اسماء الہی اور اسی طریقے سے بعض ایسے قوانین جو اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشروں کے اوپر حاکم قرار دیے ہیں، انسانی گھرانوں کے اوپر وہ حاکم اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف طرح کے جو قوانین ہیں، ان میں سے جو قانون ہم نے مطالعہ کیا وہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تباہی اور رحمت کے عنوان سے ایک قانون ہے۔ قانون الہی یہ ہے کہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک معاشرہ، ایک گھرانہ، ایک خاندان، قبیلہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے گا اور تقوی اور عمل صالح کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ برکات عنایت فرمائے گا۔ لیکن اگر اس کی بجائے اس نے کفر کیا، گناہوں کو انجام دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان گناہوں کی بنیاد پر اسے ہلاکت سے دوچار کرے گا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ اور ادھر سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند متعال کی جو اس تدبیر ہے کائنات کے اندر، اس کے بعض پہلوؤں کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ آج ہم اسی ضمن میں ایک اور مسئلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی آیات ہی کے ضمن میں علامت آخر الزمان ہے۔ علامت آخر الزمان سے ہماری کیا مراد ہے؟ آخر الزمان سے مراد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو زمانہ آئے گا وہ آخر الزمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن کریم میں کئی ایسے علائم کو ذکر کیا ہے اور کئی ایسے آیات کو، ہم جسے آیت کہتے ہیں، نشانی ہے عاقل افراد کے لیے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خود قرآن کریم نے اسی علامت یا نشانی کو آیت سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورہ زاریات میں یہ ذکر ہے کہ جب یہ فرشتے تباہی کے لیے آئے قوم لوط کے اندر تو انہوں نے ان کے لیے نشانی قرار دی، اور یہ جو نشانی ہے یہ 3 دن تک قائم رہی۔ 3 دن تک اگر کوئی لوٹنا چاہتا ہے لوٹ کے آ جائے، لیکن 3 دن کے بعد لوٹنے کی گنجائش موجود نہیں ہوگی، یا بعض دن کے لیے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ سورہ ہود میں ہے کہ فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، کہ 3 دن تک تمہارے پاس مہلت ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جو کسی بھی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں علامات کو بھی، اور قرآن کریم نے آیات کو بھی ذکر کیا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت لے، انسان اس سے اپنے وجود کے اندر ہدایت لے یا تشویق دلائی ہے نفوس کے اندر۔ جیسا کہ سورہ زاریات میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب یہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم قوم مجرمین کے پاس بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ پتھروں سے، ان کی مٹی سے بنے ہوئے پتھروں سے ان کے اوپر ہم برسائیں، ان کے اوپر مصومۃ عند ربک للمسرفین، یہ ہم نے بنائے اور رب کی طرف مصرفین کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین میں جو اس بستی میں مومنین ہیں ان کو ہم نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو نجات دیتا ہے، البتہ اس جگہ نجات کی نوعیت
یکساں نہیں ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام کے دور میں جو ہم نے دیکھا اس میں نجات یافتہ گروہ جو تھا وہ واضح طور پہ جسمانی طور پہ بھی محفوظ رہ گیا، لیکن لازم نہیں ہے کہ ایک گروہ جسمانی طور پہ محفوظ رہے، چونکہ جب ایک جگہ عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اس کا شکار ہوگا۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ اس جگہ سے چلے جائیں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دیے کہ اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اس کے اندر نیک افراد جو ہیں وہ بھی اسی کے ضمن میں ایک قسم کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر در حقیقت نجات اخروی نجات ہے، دنیا میں بھی اللہ نجات دیتا ہے لیکن ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں حتماً و حتماً مومن کے لیے نجات ہے۔ بس یہ مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ کو، صحیح ہے، یعنی نشانی لگے ہوئے کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ پتھر اللہ نے برسائے ان کے اوپر مسومۃ، مسومہ نہیں ہے غالباً مسومہ ہے، اس میں مفعول ہے، بنائے گئے ہیں، جو نشان لگائے گئے، نشان لگائے گئے ان پتھروں کی علامت کیا ہے مسومتاً، یعنی خاص قسم کے پتھر ہیں، وہ لگنے ہی اس کو ہے جس کے اوپر جس نے جو مجرم ہے وہ جا کے لگے گا اس کو جو مجرم ہے۔ نرسل علیہم حجارۃ من طین، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پتھر کس سے بنے ہوئے؟ مٹی سے۔ دوسری کیا ہے؟ مسومتاً، نشان زدہ ہیں، علامت زدہ ہیں۔ عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، کس کے لیے؟ یہ مصرفین۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، مومنین کو ہم نے اس بستی سے نکال دیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اب ہم کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا جو مسلمانوں کا یہاں پر اہل تسلیم اہل اطاعت کا یہاں پر کوئی گھر ہو۔ اس کے باوجود، یہ سارے کام کرنے کے باوجود، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، یہ مہم ہے، ہم اس آیت تک ہی پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ سارے امور بیان کرنے کے بعد، مومنین کو نکالنے کے بعد، پھر بھی حجت تمام کی جا رہی ہے۔ لہذا علامت در حقیقت ایک نوع حجت کا تمام کرنا ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے ان میں آیت قرار دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس واقعے میں آپ دقت کریں، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ ہمارے تک پیغام پہنچا۔ چونکہ علامت آپ جانتے ہیں نا کہ جو نشاندہی کی جاتی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک دفعہ ایک علامت گزاری آپ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے نشاندہی کی جاتی ہے، جیسے ایرو کے نشان ہے، اور ایک دفعہ آپ کوئی کتابت یا لکھائی کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ زبان سے بولتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طریقے کیا ہیں؟ یہ ہدایت کے ہیں، رہنمائی کے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، عذاب علیم سے خوف کھانے والوں کے لیے اس میں کیا ہیں؟ واقعاً نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ عموماً علائم آخر الزمان کے حوالے سے، کہ ادھر جو ہمارا ٹاپک ہے علائم آخر الزمان، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں، اور یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی کہ ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ علائم آخر الزمان دو معنی سے مرکب ہے۔ آخر الزمان کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ آخر، زمانہ آخر کس کی مناسبت سے؟ قیامت کے اعتبار سے، جو قیامت کے نزدیک قومیں آئیں گی، جو قیامت کے نزدیک قومیں آئیں گی، یا جو زمانہ زمین کے اوپر آخری زمانہ قرار پائے گا، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ آخر الزمان، اور اس میں بسنے والی قومیں۔ آخر الزمان ہمارے ہاں شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ کلمہ متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے، متعدد احادیث میں وارد ہوا، اور اس آخر الزمان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اصل کیا ہے کہ اس آخر الزمان کی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت مثلاً کہ زمانہ جو ہے وہ اپنے طور پہ ترقی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بشر بھی ترقی کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک کمال تک پہنچانا ہے، اس پوری کی پوری کائنات کو، یعنی یہ جو کرۂ ارض آپ کے سامنے بنا ہے، اس نے ایک دن تباہ ہو جانا ہے، اس نے باقی نہیں رہنا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب سے یہ بنا ہے، مثلا اس نے آغاز ایک جگہ سے ہوا، اختتام ایک جگہ پر ہونا ہے، اس اختتام کے بعد اس نے فنا ہو جانا ہے۔
لہذا جب سے وہ بنا ہے اس نے اس کی طرف بڑھنا ہے بڑھنا ہے بڑھنا ہے، یہاں تک کہ اس پوائنٹ تک پہنچے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کمال کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ابھی سائنس بھی اس حوالے سے آپ مختلف ڈاکومنٹریز دیکھیں، سائنسدان اس کے اوپر بہت ششدر اور حیران ہیں کہ دنیا مسلسل وسیع ہو رہی ہے، کائنات یعنی کائنات کیا ہے؟ مسلسل وسیع ہو رہی ہے، یعنی اس ٹائم کائنات کی جو وسعت ہے ماضی کے اعتبار سے زیادہ، جسے آپ ماضی کہہ لیں۔ اور قرآن اس بات کی آپ جانتے ہیں کہ واضح طور پہ تائید بھی کرتا ہے، یعنی جس طرح زمین ہے، زمین پہلے نہیں موجود تھی، پہلے نہیں بنی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد زمین کا وجود میں آنا ایک نو وسعت ہے۔ پھر اسی طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ زمین اور کہکشائیں اور اس طرح سے دیگر ستارے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ زاریات میں واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان ہم نے بنایا ہے۔ بنائنا اور بنانا اردو میں ممکن ہے بنانا بنائنا سے ہی آیا ہو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے آسمان کو بنایا ہے بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اسے وسیع سے وسیع تر کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آخر الزمان سے یہی مراد ہے ہمارا کہ زمین کی زندگی جس زمانے میں ختم ہونے کے قریب آئے گی وہ دور آخر الزمان ہے، اور وہ دور زمین کا ترقی یافتہ ترین اور نشوونما کے اعتبار سے اپنے عروج اور کمال کا دور ہے۔ اور بشریت کا بھی دور اسی طریقے سے ہے۔ بشریت ہر دور میں یکساں نہیں تھی۔ ممکن ہے ہم یہ کہہ سکیں پہلے جسم بہت بڑے تھے لیکن عقل اتنی بڑی نہیں تھی ان کے لیے۔ ممکن ہے کہ ان کے اجسام اور زندگی کی لذتیں بھرپور تھیں ان کی، لیکن شریعت کامل نہیں تھی۔ جہانی طور پہ حکومت کا تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دنیا اس کی طرف آ رہی ہے، اور یہ مہدویت کا نظریہ کہ دنیا میں انسانی عقل اور شعور بھی اپنے کمال کو ہوگا، حتیٰ کہ بعض علماء اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب کرۂ ارض کے اوپر عقل کی حاکمیت آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا مہدویت وہ زمین کے اندر کی دنیا جو ہے، انسانی معاشرے، انسان کی اپنا وجود، اس کی زندگی، اس کے کمال کی علامت ہے۔ کیونکہ زمین کی ایک طبی کمال ہے، بالفاظ دیگر کہہ لیں کہ دو کمال چل رہے ہیں اس ٹائم۔ زمین جو گردش کر رہی ہے اس سے کتنے کمال پیدا ہو رہے ہیں؟ دو قسم کے کمال پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک کمال تو وہی ہے کہ جو طبی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے قرار دیا ہے۔ کہکشائیں ہمارے لیے کھل رہی ہیں، بلیک ہول ہے۔ ابھی اینٹی میٹر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ میٹر جب میٹر بنتا ہے تو ایک اینٹی میٹر بھی اس کے ہمراہ ہے، اور اینٹی میٹر اور میٹر کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اتنی حرارت اس سے نکلتی ہے کہ ہماری زمین تباہ ہو سکتی ہے۔ جیسے یورینیم کے انہوں نے عناصر سے اس طریقے سے انرجی کو اخذ کیا ہے، اور ابھی تو حقیقت یہی ہے کہ ایٹم بم کی دنیا گزر چکی ہے اس ٹائم۔ آئندہ آنے والے ایام میں ایٹم بم کی جنگ نہیں ہے، ایٹم پرانا ہو گیا۔ ابھی تو وہ اینٹی میٹر اور اسی طریقے سے ڈارک میٹر کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کوئی ایک سیاہ چیز سے پیدا ہوئی، یعنی عدم سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کو اب سائنس بھی بیان کرنے لگ گئی ہے، اور جو وہ انرجی لینا چاہ رہے ہیں وہ انرجی اب دو ایٹموں سے ٹکرا کے ممکن ہے نہ لیں، ممکن ہے کہ اب آگے مزید ٹیکنالوجی سے اسے کئی گنا بڑھ کر وہ انرجی اخذ کرنے لگ جائے۔ تو بہرحال سائنس کے اپنے بہت سارے مفروضے ہوتے ہیں کہ جن کی تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زمانہ ترقی کر کے بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ یہ طبی ترقی ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ طبعی ترقی۔ زمین اپنی جگہ پر اس نے ایک مقام تک پہنچنا ہے، آگے ہی بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ جس طرح مچھلی سمندر میں جاتی ہے، سورج اسی طریقے سے جا رہا ہے۔ سورج جا رہا ہے، جیسے آپ اگر تیز بھاگ رہے ہوں سیدھا، تو آپ کے کپڑوں میں مثلا بٹن ہے یا کوئی دھاگا لٹکا ہوا ہے یا کوئی ریپر سا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ پھڑ پھڑاتا ہوا بھاگ رہا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو زمین اسی طرح سے بھاگ رہی ہے۔ زمین خود نہیں بھاگ رہی، سورج بھاگ رہا ہے، اور سورج کے بھاگنے کے ساتھ ساتھ
یہ بھی گردش کرتے ہوئے اس کے گرد بھاگ رہے ہیں، یعنی یہ سورج ہی کے حصے ہیں، سورج ہی کے وجہ سے یہ سارے ایک دوسرے سے پیوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ درست ہے، یعنی سورج اپنے مافوق کے ساتھ جو ایک ربط رکھتا ہے اس میں زمین جدا شمار نہیں ہوتی، وہ سورج کے ایک پارٹ کے طور پہ شمار ہوتی ہے، لیکن جب آپ سورج کی دنیا کے اندر آ جائیں گے الگ ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کے نقشے میں اوپر سے دیکھیں پاکستان ایک ملک شمار ہوگا، صحیح ہے؟ جب آپ ایران ایک ملک ہے، افغانستان ایک ملک ہے، چائنا ایک ملک ہے، پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں، ان ممالک میں دور سے آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ اب جب ہم کہیں گے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے تو پاکستان کے خطے میں جتنے آباد ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر حکم لگے گا، لیکن جب آپ پاکستان کے اندر آ جائیں پھر آپ کو 4 صوبے نظر آئیں گے، ایک صوبے میں چلے جائیں شہر نظر آئیں گے، اسی طرح دور سے اوپر سے سورج دیکھیں صرف سورج نظر آئے گا، کوئی اس کے حصے نہیں ہے، جو سورج کے احکام ہے وہی نیچے اس کے اجزاء پہ احکام لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ سورج کے اندر جائیں گے پھر ایک اور دنیا اور اس میں سے ایک زمین بھی ہے۔ لہٰذا یہ جو ترقی ہے، یہ جو کمال ہے، یہ اپنی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا کمال، اس کی طرف توجہ کریں، کیونکہ علائم کے بارے میں بڑے ہم نے تخیلاتی نظریات اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ علائم کے بحاف کے اوپر اپنے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح، علامات سے کیا مراد ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ لہذا اس جگہ پر جو ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں مطلب دنیا کے حوالے سے پیش کیا، قرآن کریم کی آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا، ہم نے آیات میں دیکھا کہ آیت کا معنی ہدایت کے اعتبار سے ایک اہم ترین معنی بنتا ہے۔ صحیح ہے، ایک آیت قرآن کی آیت ہے لیکن ایک آیت بے نام نشانی ہے۔ صحیح ہے، ہم انہیں 3 دن کے لیے ہم نے قرار دے دی، 3 دن مہلت دینا کیا، یہ ایک علامت ہے کہ دیکھ لو یہ وعد غیر مکذوب ہے، یا خداوند متعال نے ایک واقعے کو آیت تمہارے لیے قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے للذین یخافون العذاب العلیم۔ اس لیے ہم آیت سے یا علامت سے کیا کرتے ہیں؟ ہم ہدایت اصل میں لیتے ہیں، علامات پیشن گوئی کے لیے نہیں ہیں، یہ ذہن نشین کریں۔ علامات ابھی ہم یہ روایت شروع کر رہے ہیں، طولانی ہیں، دیکھیں کہاں تک ہم پڑھ پاتے ہیں، ہمارے پاس فقط 2 راتیں یا 3 راتیں رہ گئیں، اگر شب عید کا ہم اہتمام کر سکے تو کہاں تک ہم یہ روایت پڑھ پاتے ہیں، لیکن اس روایت کے آغاز میں علائم کے بارے میں، علامات کے بارے میں نظریہ ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ علامات کس خاطر ہیں؟ ہدایت کے لیے ہیں، علامات عبرت کے لیے ہیں۔ اگر علامات سے ہم عبرت اور ہدایت نہیں لیتے، صرف پیشن گوئی لیتے ہیں، وہ کوئی ہمارے لیے خاص فائدے کا باعث نہیں بنے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ہم علائم بارش کے دیکھ کے اہتمام کرتے ہیں کہ بارش، ہم نے ادھر سے ہدایت، اگر کوئی ہدایت لے بارش وغیرہ سے تو وہ اہتمام کرے گا کہ سوکھے کپڑے جو ہیں وہ اندر ڈال لیے جائیں، کھڑکیوں کو بند کیا جائے، دیگر جو چیزیں ہیں ڈھانپنے والی انہیں ڈھانپا جائے، جو بارش کے حوالے سے ایک معقول اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف پیشن گوئی کرنا مقصود ہو تو وہ پھر ایک غافلانہ پیشن گوئی جس میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں۔ بارش ہونے والی ہے، وہ اپنے لذات اور شہوات اور گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کے منصوبے اس میں بناتا ہے۔ اگرچہ ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں مادی طور پہ بھی اس نے ایک نتیجہ لیا، لیکن علامات سے عموماً ہم کیا لیتے ہیں؟ ہدایت لیتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس کی طرف، اپنے اس موضوع کی طرف کہ زمین اپنے کمال کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہے اور اپنے آپ کو مزید کھولے گی۔ ماضی والوں کے لیے زیادہ کھلی ہوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے ماضی والوں نے بڑی ایجادات کی، بڑے بہترین عالیشان قصر اور قصور انہوں نے بنائے، لیکن زمین آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کھول رہی ہے۔ نمبر 2، زمین میں بسنے والا انسان بھی کمال کی طرف جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں جو چھوٹا بچہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یا دینی فہم کے اعتبار سے جس سطح پہ دینی فہم اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس سطح پہ ہم ان چیزوں کو ممکنہ حاصل کیے ہوئے نہ ہوں۔ استثنائی 1-2 افراد نہیں مقصود ہوتے، جیسے علامہ حلی 7 سال کی عمر میں مجتہد تھے، یہ استثنائی افراد ہیں، ہم پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، افراد کی بات نہیں کر رہے۔ اس لیے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، بشر بھی اپنے کمالات کے اعتبار سے کیا نکھر رہا ہے، عروج کی طرف جا رہا ہے۔
باطل بھی اپنے طور پہ عروج پر جا رہا ہے، حق بھی اپنے طور پہ عروج پر جا رہا ہے، اور حق جب باطل پہ یقینی غلبہ عملاً پانے کی سطح پہ پہنچ جائے گا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس لیے مہدویت وہ ہر دو کمال کا نام ہے، ایک بشریت کا بھی کمال ہے اور زمین کا بھی کمال ہے، ہر دو کمالات اس کے اندر موجود ہیں، بشریت کا کمال بھی ہے اور کمال زمین بھی ہے۔ اچھا، اب اس جگہ پر بشریت کے کمال پہ آ جائیں، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک بشریت کا کمال ہے معنوی اعتبار سے، اور ایک بشریت کا کمال ہے مادی آگاہی کے اعتبار سے، جسے آپ کہتے ہیں تمدن، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم سوسائٹی اس طریقے سے بن گئی، ٹیکنالوجی جسے آپ کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا بھی عروج ہے اور ادھر سے معنویت کا بھی عروج ہے۔ جیسے آج کے دور میں دونوں ہی طبقے ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں، مثلا کمپیوٹر سے دینی امور کے لیے بھی استفادہ کرتے ہیں، جیسا کہ ان میں سے ایک مثال ہم آج درس کے اندر ہی ملاحظہ کر رہے ہیں، اور باطل کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے استفادہ کرتے ہیں۔ بس ٹیکنالوجی بھی اپنے کمال تک پہنچے گی اور معنویت بھی کمال کو، مہدویت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف انسانیت کا بعنوان معنویت کمال نہیں ہے، مادیت کے اعتبار سے بھی کمال ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سائنسدان اس ٹائم پیشن گوئی یہ کر رہے ہیں، بہرحال صرف پیشن گوئی ہے یہ، کہ 3025 میں یا 3030 میں، ابھی 2030 ہے نا، 3025 اور 30 میں زمین پہ گاڑیاں نہیں چل رہی ہوں گی، ساری فضائی گاڑیاں ہوں گی، جیسے بھی پانی سے گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بجلی کی ایران کے اندر، پاکستان میں بھی ہیں جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں آ گئی ہیں کسی حد تک۔ ٹیکنالوجی چونکہ انرجی سے اس ٹائم چل سکتی ہے، پیٹرول فقط انرجی کا سبب نہیں ہے، یہ جو انہوں نے ابھی عناصر، سیلز ہیں، ایٹمز ہیں، ان سے انرجی حاصل کرنے کے لیے جو ترقی کر چکے ہیں، اس سے تمام کی تمام دنیا کی گاڑیاں جو ہیں وہ بہترین طور پہ سستے اور انتہائی ارزاں طور پہ وہ اپنی انرجی کو حاصل کر سکتی ہیں۔ استعماریت بس چھائی ہوئی ہے اس دنیا میں کہ وہ عام لوگوں کی رسائی ان چیزوں سے روک دیتی ہے تاکہ اپنی حاکمیت کو وہ اجاگر کر سکیں۔ مثلا پاکستان میں جس دن بجلی کا، پانی کا، گیس کا مسئلہ حل ہو گیا، امریکی تسلط خطرے میں پڑ جائے گا۔ پاکستان میں جس دن امنیت بحال ہو گئی، بلوچستان کے مسائل حل ہیں، خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہیں، اسی دن امریکہ کی حاکمیت ادھر شدید خطرے کا شکار ہو جائے گی، قائم ہی نہیں رہ سکتی اصلا۔ تو خلاصہ کلام اپنے موضوع پہ باہر آتے ہیں کہ انسان کا کمال ہر دو جہت سے ہے، زمین اپنے کمال کی طرف بھی جا رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو اجاگر کرنا ہے، ایک مقام تک اپنے سفر میں پہنچنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے۔ وہی جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اذا الشمس کورت، کہ جب یہ سورج اندھا ہو جائے گا، بجھ جائے گا یہ سورج۔ یا قرآن نے یہ بیان کیا کہ زمین اور آسمان آپس میں مل جائیں گے، انشقت السماء، اذا السماء شقا، کہ زمین، اذا السماء شقت، اذا السماء شقت، احسن، کہ زمین جو ہے وہ، آسمان جو ہے وہ شق ہو کے رہ جائے گا۔ قرآن کریم کی آخری صورتیں اسی حوالے سے وہ زمین کے اختتام کو بیان کر رہی ہیں کہ اس نے کس سطح تک پہنچنا ہے، لیکن زمین میں بسنے والے ہیں وہ بھی اپنے طور پہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو ہم مہدویت جب کہتے ہیں، وہ اسی جہانی کمال کا نام ہے۔ آخر الزمان میں اسی لیے اسے قرار دیا گیا کہ زمین بھی اس آخری نقطے تک پہنچ جائے، اور زمین میں بسنے والے بھی اپنے معنوی اجتماعی اعتبار سے، انفرادی بندوں کی بات نہیں ہو رہی، پہلے عرض کیا، کیونکہ انفرادی بندے اپنے کمالات کی اوج پہ ماضی میں ہمیشہ آتے رہے ہیں، وہ زمین کے اس سفر کے محتاج نہیں تھے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام قدیمی ترین انبیاء علیہ السلام میں سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قدیمی ترین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے، لیکن اولو العزم اور بلند ترین انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے چند افراد کی بات نہیں، یہ قوموں کی بات ہے، اجتماعی دنیا، کیونکہ مہدویت ایک فرد کے بات نہیں ہے، اجتماعی نظریہ ہے، سیاسی نظریہ ہے، اجتماعی نظریہ ہے۔
لہذا بس آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جو رشد ہو رہا ہے یہ کیا ہے، ہر دو ہونا ہے، انسانی نفس کا بھی وہ کمال ہے اور ٹیکنالوجی کا بھی کمال ہے، جو انسان نے ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کی، کیونکہ ایک انسان زمین سے مسخر اللہ نے کی ہے، یعنی یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو مسخر کی ہے، سخر لکم سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کہ اللہ کے امر سے وہ باہر میں چلتی ہیں، یہ اللہ نے مسخر کیا ہے۔ لہذا انسان کے مسخر کسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے ماتحت آ جائے، سخریہ کہتے ہیں کسی کو ماتحت اپنے لے آنا، ماتحت آنا ذلت سے بھی تعبیر ہے کہ اب اس کے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ اور خداوند متعال نے معیشت کی بھی یہی تقسیم رکھی ہوئی ہے کہ بعض کو حاکم بنایا ہے اور بعض کو ان کے ماتحت بنایا، ادھر بھی لفظ سخریہ لفظ استعمال آیت کریمہ میں ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس، یہ میں تکرار اس وجہ سے کر رہا ہوں، اس زاویے سے صرف سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ساری کی ساری ہم چیزیں دروس کے اندر قابل بیان نہیں ہیں، ہر کوئی اپنے ایک شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس میں اس اینگل سے سوچ سکتا ہے۔ بس تین کمال ہمارے سامنے آ گئے اگر ہم خلاصہ کریں۔ ایک زمین کا کمال ہے، اس نے اپنے اس نقطے تک پہنچ کے تباہ ہو جانا ہے، وہ نقطے کے جتنے قریب آئے گا وہ کیا کہلائے گی؟ آخر الزمان کہلائے گی۔ صحیح ہے، وہ زمان زمین کے اوپر کیا کہلائے گا؟ چونکہ زمان ہمارے ذریعے سے نہیں بنتا، زمان زمین کی حرکت اور سورج اور چاند ستاروں کی حرکت سے وجود میں آ رہا ہے، یہی نشو و نما دیتا ہے اور یہی بوسیدہ کر کے موت کا شکار کرتا ہے۔ صحیح ہے، اس لیے یہ کہا کہ زمین کی حرکت سے زمان پیدا ہو رہا ہے، زمین کا جو اختتامی عرصہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ آخر الزمان۔ ایک ہے ابتدائی زمان جب زمین خلق ہوئی تھی، اور وسط زمان جب درمیانہ عرصہ گزار رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہم ایک طور پہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے آخر الزمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا، اور اس میں بھی آخری زمان کون سا؟ امام مہدی علیہ السلام کی امت۔ یہ امت جو دور کاٹ رہی ہے کیا ہے؟ آخر زمان ہے، زمین نے اس نقطے پہ جا کے تباہ ہو جانا ہے، تو ہم اس دور میں ابھی زندگی بسر کریں اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی اسی دور میں زندگی بسر کریں گی۔ یہ پہلا کمال ہو گیا کہ اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے۔ نمبر دو، انسان کی بشریت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، اجتماعی پہلو سے انسان کے اندر کیا ہے؟ کمال پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کمال ایک طرف انسان کی روحی اور معنوی طور پر ہے، البتہ اجتماعی سطح کے اعتبار سے، اور ایک دفعہ یہ سخریہ کے اعتبار سے جو مسخر کرنی ہے اس نے کائنات، اسے ہم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہتے ہیں، چونکہ ٹیکنالوجی یہی کرتی ہے نا کہ چیز کو استعمال کائنات کی کرتی ہے۔ مثلا کہاں ابھی تحقیقات آ رہی ہیں، سورج کے قریب ترین انہوں نے ایک سیارہ بھیجا ہے، بعض کہتے ہیں بھیجا ہے، بعض کہتے ہیں ناکام ہو گیا ہے، بہرحال مسلسل تلاش میں کہ سورج ہے کیا ادھر صورتحال ہے، کیا ادھر ہنگامہ برپا ہے، بےتاب ہے، اور بڑی امیدیں انہوں نے کئی لحاظ سے پیدا کی ہیں، کیونکہ آپ کو آسمان دن کو نیلا نظر آتا ہے، جب سورج سامنے ہوتا ہے تو نیلا نظر آتا ہے، اور نیلا علامت ہے پانی کی، تو یہ جو نیلا، اسی لیے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو گرمی ہوتی ہے یا ٹھنڈ؟ یہ خود تعجب اور چیز ہے کہ اوپر گرمی اور ہو جانی چاہیے تھی، چونکہ آپ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں سورج کے قریب جاتے ہیں نا، یہ جو متضاد چیزیں ملی ہیں اس سے ان میں بڑا حوصلہ پیدا ہوا کہ ہم جا سکتے ہیں ادھر تک۔ پھر انہوں نے بنائے بھی سیارے ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف سے سورج کی چونکہ ہیٹ بہت زیادہ ہے، بعض تو ہے کہ پتہ نہیں 6000 درجہ حرارت ہے یا اس طرح سے، جو زمین کے اوپر ایجاد ہے 3 سے 5 ہے، تو 3 سے 5 کیا 3 کے اوپر تو ہر چیز پگھل جاتی ہے، جو چیز ڈالیں پگھل جاتی ہے۔ تو پھر بعض جگہوں پہ انہوں نے اب اس طرح سے بنایا کہ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ سورج یا زمین سورج کے سامنے زمین آ جائے یا چاند آ جائے تو اندھیرا آ جاتا ہے، پھر ہیٹ نہیں پہنچتی، اس سے وہ استفادہ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم بنائیں کہ وہ ہیٹ ایک طرف سے ریلیز ہو نکلے، ایک طرف سے ہیٹ تصویریں بھی کھینچے، اور اس کی پچھلی سائڈ جو ہے نا وہ باقی رہے، اور ادھر کیمرہ لگائیں جہاں پہ وہ سورج کے سامنے ہی نہ آئے۔ بہرحال اپنے طور پہ وہ کر رہے ہیں، میں تو آپ کے سامنے چھوٹی موٹی ڈاکومنٹریز کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، کیا پتہ بعض پہنچ چکے ہوں، چونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رازداری کا جو کام انجام دیا جاتا ہے وہ یہی والا کام ہے کہ ٹیکنالوجی کیا ایجاد کر لیا کسی ملک نے،
کیونکہ دوسرا ملک اسے آ کے تباہ کر دیتا ہے۔ اس ٹائم امریکہ استعماریت کے اعتبار سے پچھلی 1 صدی ہونے والی ہے کہ بہت بڑا بدماش ہے، بہت بڑا بدماش۔ کہیں پر بھی کوئی میڈیکلی طور پہ، کہیں پر کوئی سائنسی طور پہ، کہیں پر بھی کوئی ایٹامک طور پہ کوئی ایک چیز وہ ایجاد کرتے ہیں اور اس کی خبر وہ ان کے جاسوس پہنچا دیں، وہ فضائی طور پہ حملہ کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ نشانہ ہی لیبارٹری کو بناتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس ٹائم فضا میں جس کا قبضہ ہے وہ امریکہ ہے، رشیا اس کے بعد آتا ہے۔ وہ کسی کا نہ سیٹلائٹ رہنے دیتا ہے، نہ کوئی اور چیز رہنے دیتا ہے، اوپر جا کے وہ تباہ کر دیتا ہے تاکہ ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں رہے۔ تو بس آپ نے بہرحال دیکھا کہ انسانیت کو اگر آپ مد نظر رکھیں، یہ استعماریت کو ہٹا دیں، تو مسخر کائنات نے ہونا ہے، کہکشاؤں نے ہمارے سامنے کھلنا ہے۔ جیسے ابھی بلیک ہول، اس نے تصویر بس بنائی تھی 100 سال پہلے، 100 سال پہلے آئنسٹائن نے بلیک ہول کی تصویر۔ بلیک ہول کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کہکشاؤں کا قبرستان ہے، ہر چیز اس کے اندر جا رہی ہے۔ یعنی ہماری کہکشاں کا کیا نام ہے؟ نام پتہ ہوگا ہماری کہکشاں کا؟ ملکی وے۔ صحیح ہے، ہماری کہکشاں کا نام ملکی وے ہے۔ یہ پوری کی پوری کہکشاں ایک بلیک ہول میں جا رہی ہے۔ بلیک ہول حقیقتاً اس کہکشاں سے بڑا ہو گیا تو اندر جائے گی نا، پھر اندر جا کے کیا ہوتا ہے، کہاں غائب ہوتی ہے، وہ اس کی تلاش میں۔ ابھی کوئی وائٹ ہول بھی انہوں نے کوئی نکال لیا ہے۔ بہرحال بلیک ہول کے بارے میں اور اس کے بعد آگے ایجادات ہیں۔ یہ زمین کھلنی، آئنسٹائن نے جو تصویر بنائی تھی، چونکہ یہ آپ کو نظر ساری اسی طرح سے آتے ہیں جب تیز بارش ہو رہی ہو اور گاڑی کے شیشوں کے اوپر جب بارش برستی ہے تو باہر آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہلکی ہلکی، بس اتنا صحیح نظر آتا ہے انہوں نے اس کے اوپر اتنی دقت کی ہے کہ کہکشاؤں کو جانا ہے، اس کی دنیا کو انہوں نے پڑھا ہے، پھر اس کے نوری لائٹ کے اعتبار سے، یعنی جو نوری رفتار ہے، لائٹ کی جو رفتار ہے، لائٹ سپیڈ، اس کے اعتبار سے انہوں نے فاصلے ناپے ہیں۔ اس کے اعتبار سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پوری کہکشاں، یہ آہستہ آہستہ وہ اس انتظار میں کہ ہم پہنچیں، اس لیے تسخیر ہو کر یہ دنیا نے ہمارے سامنے کیا ہے، کھلنا ہی کھلنا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری جس طرح سے ملکی وے ہے، یہ بھی ایک وقت آئے گا آ کے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے کمالات ہیں، کمال کی طرف ایک سفر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم اگلی بات کے اوپر آئیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اس معنی کو ہم حل کر لیں کہ آخر الزمان آپ کو پتہ لگ گیا۔ آخر الزمان یعنی زمان کمال، اپنے طور پہ کمالات کا زمانہ۔ ہر کمال کی علامت ہوتی ہے، صحیح ہے، ہر کمال کی کیا ہے؟ علامات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کمال ہے انسانی نفس کے اندر، انسانی معاشروں میں، جب ہم اپنا دائرہ محدود کر رہے ہیں، ہم جب علائم آخر الزمان پڑھ رہے ہیں تو ادھر علائم ہیں حق اور باطل کے اعتبار سے انسانی معاشروں کے، انسانی معاشروں اور ان معاشروں کے اندر اس وجہ سے جو افعال جنم لے رہے ہیں۔ دوبارہ میں یہ عرض کر دوں تکرار کر کے تاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے یہ بات، کہ جب ہم علائم کا نام لے رہے ہیں، ویسے تو ہر جگہ علائم ہیں، جیسے عرض کیا کہ آئنسٹائن نے اس طرح دھندلے پن کے ساتھ دیکھا، اس نے جو 100 سال یا 100 کچھ اوپر سال پہلے تصویر بنائی تھی، آج اس کو انہوں نے کیچ کر لیا، بالکل ایک جیسی تصویر نکلی ہے۔ انہوں نے کس سے دیکھی ہے؟ دوربین سے، صحیح ہے، اور اس نے جو بنائی ہے اس نے بھی دوربینیں استعمال کی، لیکن میتھمیٹیکلی طور پہ اس نے ایکویشنز کو کیا اور ایک تصویر بنائی، دونوں تصویریں ایک جیسی نکلی۔ یہی بالکل حال ہے کہ آج سے 600 سال پہلے البیرونی ہے، اس نے دنیا کے حوالے سے جو تمام کے تمام پیمائش کی تھی، آج سائنس نے جو آلات سے پیمائش کی ہے وہ بھی تقریباً وہی نکلے۔ یا آج سے 900 سال پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے میتھمیٹیکلی طور پہ جو ثابت کیے تھے زمین کی پیمائش وغیرہ کی یہ گول ہے، چونکہ جب بھی جائیں آپ کو زمین گول تو کہیں سے نہیں دکھائی دیتی، خود ان کے لیے انہوں نے یہ بھلا کیسے کشف کیا خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یا البیرونی وغیرہ نے، کہ زمین جو ہے وہ بالکل سیدھی نہیں ہے، ورنہ تو آپ زمین کے کسی بھی کونے پہ جائیں آپ کو سیدھی نظر آئے گی،
تو وہ در حقیقت اوپر چوٹی پہ چڑھے پہاڑ کے اور ادھر سے افق کو دیکھا، چونکہ افق کی پہلی تعریف وہ یہی کی جاتی ہے، اور فقہا بھی ہمارے بہت سارے اس کے قائل ہیں، جہاں زمین اور آسمان آپ کو ملا نظر آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دور سے زمین اور آسمان ملا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے انہیں پتہ لگا کہ یہ بالکل سیدھا نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین اس طریقے سے ہمارے سامنے ہمیشہ ابھرے گی۔ اب پھر وہ اس کے اوپر آگے بڑھتے رہے اور گولائی کا انہوں نے حساب لگایا، اور جو آج سے 1000 سال پہلے گولائی کا حساب لگایا گیا 2025 میں بھی تقریباً وہی ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ترقی آخر الزمان کی یہ صلاحیتوں کی اساس پر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا جو روایات ڈسکس کریں گے، چونکہ روایات کا کام ہدایت دینا ہے۔ روایات سائنس کے اعتبار سے ہمیں باخبر کرنے، میڈیکل کے اعتبار سے باخبر کرنے نہیں آئیں، وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، کیونکہ بقیہ کام انسان اپنے عقل اور ذہنت کی اساس پہ کر سکتا ہے۔ کمال ہمارے پاس ایک حق کی جانب ہے، ایک باطل کی جانب ہے، لہذا باطل نے بھی اپنے عروج پر پہنچنا ہے اور ختم ہو جانا ہے، اور حق نے بھی اپنے عروج پر پہنچنا ہے اور باطل کو دبا کر اس پر ہمیشہ کے لیے حاکم ہو جانا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت کا تقاضا ہے، اور یہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے حق کی۔ حق کی تقدیر کیا ہے؟ غالب آنا ہے، چھا جانا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ باطل کی تقدیر کیا ہے؟ ان الباطل کان زہوقا، رفتہ رفتہ جتنا بھی ابھر جائے مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے اور مغلوب ہو جانا ہے، اس نے شکست کھا جانی ہے۔ اب جب حق اور باطل یہ جب بھی اجاگر ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے افعال کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ کس صورت میں نمایاں ہوتے ہیں؟ افعال۔ اب میں جو آپ سے عرض کیا ادھر کمال کے اعتبار سے، اس پہ دوبارہ آپ آئیں۔ کیا میں نے عرض کیا کہ باطل نے بھی اپنے کمال تک پہنچنا ہے اور حق نے بھی؟ پتہ کیسے لگے گا کہ یہ باطل کمال تک پہنچا ہے؟ کس چیز کی علامات؟ ابھی علامات نہیں ہے، سب باطل کی علامات کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ کہیں گے حق غالب آئے، کمال کی طرف آئے، یا باطل کمال کی طرف آئے، ہر دو چیزیں افعال کو جنم دیں گی۔ کسے جنم دیں گی؟ افعال کو جنم دیں گی۔ ان افعال سے ہمیں پتہ لگے گا کہ باطل عروج کتنا پا گیا ہے، باطل کتنا غالب آ گیا ہے، باطل اپنے عروج کو پہنچا یا نہیں، حق کتنا قوی ہو گیا ہے، حق کتنا قداور ہو گیا ہے۔ کس سے ہمیں پتہ لگے گا؟ افعال سے پتہ لگے گا۔ اسی لیے اب آپ کے سامنے یہ بات آئی، علائم آخر الزمان کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جاتی ہے، ضعیف روایات ہو یا صحیح سند روایات ہو، اس میں تذکرہ کس کا کیا جاتا ہے؟ افعال کا تذکرہ کیا۔ ان افعال کو علامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ گھروں میں بھی اپنے اندازہ لگاتے ہیں، یہ شخص مثلا ایک رشتہ آتا ہے کسی کے گھر میں مرد کا، ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنا بہترین ہے یا کتنا فاسد ہے۔ جیسے کہ ایک کلپ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ لڑکے کا رشتہ آتا ہے، ایرانیوں نے بہرحال بنایا ہوا ہے، تو وہ باتوں میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے سگریٹ ہے؟ تو اب یہ جو سسر جس نے بننا ہوتا ہے لڑکی کا باپ بڑا حیران ہوتا ہے، اچھا سگریٹ بھی آپ پیتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں سگریٹ نہیں پیتا، بس تھوڑا سا وہ نشہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ کہتا ہے اچھا آپ نشہ بھی کرتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں نشہ نے میں کوئی دائمی نشہ تھوڑی کرتا ہوں، کبھی کبھی پی لیتا ہوں، کوئی ہیروئن شیروئن ہوئی۔ کہتا ہے اچھا ہیروئن بھی پیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہیروئن بھی ایسا نہیں ہے کہ پی لوں تو میں کوئی یہ ظلم و ستم وغیرہ کرتا ہوں، کمرے میں چلا جاتا ہوں آرام سے ایک دن پڑا رہتا ہوں، اور ساتھ میں ٹھنڈا کرنے کے لیے چرس کا بھی استعمال کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا چرس بھی پیتے ہیں؟ وہ آہستہ اس نے 10-12 منشیات کا تذکرہ کیا۔ وہ جیسے جیسے افعال بیان کر رہے ہیں اس کے فساد کا ہمیں پتہ لگ رہا ہے، یعنی کس سطح کا پہنچا ہوا ہے فساد۔ اسی طرح باطل کا ہمیں پتہ لگ جائے گا علائم آخر الزمان سے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ حق کس سطح پر پہنچا ہوا ہے علائم آخر الزمان سے۔ اور نمبر 3 چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ جس کے ہم منتظر تھے، اس کے جس کا انتظار ہمیں تھا، وہ کتنا قریب ہم تک آ چکا ہے علائم آخر الزمان سے۔ لیکن یہ ساری چیزیں پیشن گوئی کے لیے ہیں یا ہمارے تحرک اور ہماری فعالیت
اور ہمارے بیتاب ہو کے عمل کی طرف آگے بڑھنے کی یہ ایک ہدایت کے طور پر ہے. یعنی بالفاظ دیگر علائم پیشن گوئی کا ہمیں فائدہ دیتی ہیں یا ہدایت کا فائدہ دیتی ہیں. ہم نے اپنے اس بیان میں پڑھا کہ ہدایت کا فائدہ دیتی ہیں. اب ہم اس روایت کے اوپر منتقل ہوتے ہیں. یہ روایت ہمارے پاس صحیح سند روایت ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی کتب میں الکافی میں وارد ہوئی ہے. الکافی میں وارد ہونا زمانہ امامت کے ساتھ یہ متصل کتاب ہے. مکتب تشیع میں 2-3 کتابیں قرآن کریم کے بعد کہ جو زمانہ امامت سے متصل ہم تک پہنچی ہیں. 2-3 سے مراد ہیں کہ یعنی یہ تقریباً ایک مجموعہ بن جاتا ہے. 2-3 یعنی ہیں زیادہ، ویسے تو نسبت بہت ساری ہیں اور اس دور میں ہزاروں کتابیں تھیں، لیکن جو پہنچی ہیں جیسے کتب اربع زمانہ امامت کے ساتھ متصل طور کی ہیں. بصائر الدراجات ہے، کامل الزیارات ہے، التمحیص ہے، کتاب المومن، کتاب الزہد، اس طرح کی چند کتابیں ہیں. لیکن ان میں سب سے معتبر، ان میں نہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے، یہ نہیں کہہ رہے، ان کتابوں میں سب سے معتبر، سب سے قریب ترین اور سب سے بہترین طور پہ زمانہ امامت سے متصل کون سی کتاب ہے؟ الکافی. اور واحد کتاب ہے قرآن کریم کے علاوہ جس میں پورا کا پورا دین بیان ہوا ہے. مثلا نہج البلاغہ میں فقہی احکام نہیں ہے کثرت سے، صحیفہ کاملہ میں فقہی احکام اور اعتقادات نہیں ہیں، لیکن الکافی کی 5 جلدیں فقہی احکام پر ہیں، 2 جلدیں اصول دین کے اوپر ہیں، اور آخری جلد جو ہے وہ نوادر احادیث کے اوپر مشتمل ہے. لہذا الکافی میں یہ روایت آئی ہے. اور اس روایت کے تمام کے تمام اصحاب وہ بھی اجلہ میں سے ہیں، بڑی شخصیات ہیں. جیسے میں نام پڑھ دیتا ہوں، محمد بن یحییٰ بن عطار شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. یہ جلد نمبر 8 میں الکافی کی آئی ہے حدیث. اچھا، اس کے بعد اگلے ہیں احمد بن محمد. یہ بن عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، بن خالد بھی ہو سکتے ہیں، دونوں جلیل القدر شخصیات ہیں. احمد بن محمد بن خالد برقی بھی ہو سکتے ہیں، احمد بن محمد بن عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں. احتمال خالد برقی کا ہے، احمد بن محمد بن خالد برقی درمراد. عن بعض اصحابہ، کہ انہوں نے آگے سے نقل کیا بعض اصحاب سے. یہ تعبیر مبہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا وعلی بن ابراہیم سے بھی، کہ میں نے علی بن ابراہیم سے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. صحیح ہے، محمد بن یحییٰ بن عطار مثلا برقی سے، اور وہ علی بن ابراہیم، یعنی اس کی 2 سندیں معذرت. ایک ہے محمد بن یحییٰ اور احمد بن محمد، یہ ایک ہو گیا سلسلہ. ابھی یہ جو 2 افراد کے جوڑے، مثلا آپ گئے 2 علماء سے الگ الگ پوچھا، بالفرض آپ چلے گئے، ہم پاکستان کے بڑے بڑے مدارس کا نام لے لیتے ہیں، آپ مثلا جامعہ کوثر چلے گئے، وہاں کے جو محتمم ہیں ان سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں شخص سے سنا یا اپنے والد گرامی سے سنا. پھر آپ جامعہ عروۃ الوثقیٰ آ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے پوچھا. اب یہ 2 سلسلے ہو گئے جو آپ نے پوچھا، ادھر کے محتمم اور جامعہ کوثر کے محتمم. انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے الگ الگ ایک اپنے طور پہ بندوں کا بیان کیا، لیکن دونوں ان سے بھی جلیل القدر تھے. وہ دونوں جس سے لے رہے ہیں وہ ایک ہی شخص ہے. صحیح ہے، وہ آگے سے دونوں جو لے رہے ہیں وہ ایک ہی شخص، لیکن اس شخص سے پھر 2 بندوں نے سنا اور کڑی بن گئی. بس اسی طرح سے ایک ہمارے پاس کڑی آتی ہے محمد بن یحییٰ اور احمد بن محمد بن خالد برقیہ بن عیسیٰ. اور دوسری ہمارے پاس کڑی آتی ہے کہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کہتے ہیں کہ میں نے بعض اصحاب سے اور علی بن ابراہیم، علی بن ابراہیم قمی ان کے شیخ ہیں، 30-40% حصہ الکافی کا شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے لیا. وہ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں، ابراہیم بن ہاشم، وہ جلیل القدر شخصیت گزری. یہ سب کے سب کس سے نقل کرتے ہیں؟ ابن ابی عمیر سے. یہ سب کس سے نقل کرتے ہیں؟ ابن ابی عمیر سے. ابن ابی عمیر جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں محمد بن ابی حمزہ صومالی سے، یہ دعائے حمزہ صومالی جن سے آئی ہے. اور وہ نقل کرتے ہیں حمران سے، امام صادق علیہ السلام کی جلیل القدر حمران بن اعین جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی ہیں، ظاہراً حمران بن اعین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. چونکہ ان علائم کا ایک واقعہ حضرت
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز کا واقعہ منصور دوانقی کے ساتھ ہے۔ منصور دوانقی ابو العباس صفاح کے بعد بہت ظالم جابر عباسی حکمران بنا تھا۔ عباسی بنی ہاشم سے تھے اور حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ حضرت عباس سے آئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، شیعہ سنی دونوں میں ان کی قدر و اہمیت موجود ہے۔ بہرحال اہل سنت انہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سن اور ہم عمر ہیں۔ عبداللہ ابن عباس امام علی علیہ السلام کی طرف سے بصرہ جیسے حساس صوبے کے والی اور گورنر بھی رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے تھے ایک علی بن عبداللہ ابن عباس۔ صحیح؟ علی بن عبداللہ ابن عباس، انہوں نے خفیہ تحریک بنو امیہ کے خلاف شروع کی۔ یہ تھے بنی ہاشم والے، ایک ہی قبیلہ تھا، امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کیے ہوئے تھے، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی، پھر خاموش زمانہ ہے۔ یہاں پہ یہ جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل ہے، یہ نسل پھر آگے سے جدا ہو گئی، اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آنے لگ گئے۔ اس لیے بنو امیہ کو آپ جو مرضی خاندان نام دے دیں، جیسے کہ بعض ہیں انہوں نے کیا کیا، ان کا شجر نسب کچھ اپنی طرف سے بنا دیا اور کچھ پتہ نہیں کون سی کنیز ہے، اس کنیز نے فلاں سے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور بنو امیہ اس طرح سامنے آ گئے۔ ٹھیک ہے، بنو امیہ کی اپنی پستیاں، اپنی گمراہی اور اپنے ظلم و ستم، لیکن یہ تو بنی ہاشم سے تھے، انہوں نے بنو امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بنو امیہ کے دور میں کتنے ائمہ علیہ السلام آئے؟ امام صادق علیہ السلام کے دور میں آ گئی بنو عباس کی حکومت۔ صحیح؟ امام صادق علیہ السلام کے بعد جتنے بھی امام ہیں، سب کے قاتل کون ہیں؟ بنو عباس، کزن اپنے بنی ہاشم کا قبیلہ، بنی ہاشم کا ہی قبیلہ جو ہے، اس کے بعض افراد کیا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے 7 ائمہ علیہ السلام کی، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، ہارون نے شہید کیا۔ اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام کو ہارون نے شہید کیا، بہرحال غالباً منصور نے شہید کیا امام صادق علیہ السلام کو۔ منصور قاتل ہے، امام صادق علیہ السلام ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کے قاتل ہارون ہے، امام رضا علیہ السلام کے قاتل مامون ہے، پھر آگے اسی طریقے سے دیگر ہیں متوکل وغیرہ، کہ یہ قاتلان ائمہ اطہار علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں اور بہت شدید ظلم کیے، اور ان کے زیادہ تر ظلم تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد کے خلاف، زیادہ تر ظلم و ستم ان پر ہیں۔ بنو امیہ کے جو ظلم و ستم ہیں وہ پہلے 5 ائمہ ہیں، امام علی علیہ السلام و امام حسن و حسین علیہ السلام و امام سجاد و باقر علیہ السلام۔ خلاصہ کلام، یہ ابتدا کا واقعہ منصور دوانقی اور امام صادق علیہ السلام کے آغاز میں اس کا واقعہ بیان کیا گیا، وہ میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر چند علائم آج ہم پڑھیں گے، بقیہ علائم کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ لیکن ہمیں پتہ لگ گیا ان علائم کے ماورا ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ علائم ایک راہ ہدایت ہے، علائم ایک انسان کے لیے حجت کا تمام کرنا ہے، علائم ہمیں ہوشیار اور ہوشدار دینا ہے، ہوشیار کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، مرتب کریں، وقت کی حساسیت کا اندازہ لگائیں۔ اس لیے ہیں یہ سارے کے سارے علائم، اپنے آپ کو ہم بچائیں، اس سے اجتناب کرائیں۔ لہٰذا اسی کے آخر میں امام نے پھر بیان بھی کیا کہ یہ میں نے تمہارے سامنے علامتیں کیوں بیان کی ہیں۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ابو العباس صفاح کا جب حکومت آئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو پھر منصور کے ہاتھ آئی۔ منصور بہت ظالم تھا، بہت ظالم و جابر، کیونکہ حکومت کی بقا کے لیے 2 کام عموماً کرنے پڑتے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو مخالف ہے، جسے حکومت کا خدشہ ہے، اس کو نیست و نابود کیا جائے، یا جیل میں ڈالا جائے، یا اتنا کمزور زمین پر کر دیا جائے کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے، یا قتل کر دیا جائے، لیکن اس کو برداشت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ابھی بھی یہی ہے، مثلا پاکستان کے اندر اگر کسی ادارے کی حکومت کو یہ خوف لاحق ہو جائے فلاں عالم دین شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ میرے اس حکومت کے خلاف ایک خطرہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں اسے چھوڑتا، وہ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی اتر کے اس کے ایک عام طالب علم یا ایک عام شاگرد
یا عام گھر کے افراد کو بھی پکڑ کے زد و کوب کرتا ہے اور جیل میں ڈالتا ہے. جیسے بھی دیکھیں جرنلسٹ کو پکڑ لیا، وہ وحید مراد نامی ایک جرنلسٹ تھا، اسے تازہ انہوں نے پکڑا، بہرحال ابھی پتہ نہیں چھوڑا یا نہیں چھوڑا، 20 گھنٹے آنکھوں میں پٹی باندھی رکھی اس کی. تو یہ جبر و ستم، جیسے شہید نویر باقر نویر، انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف آواز بلند کی تھی ایک مسجد میں کہ وہ مسجد بھرتی بھی نہیں تھی، لیکن شہید نویر باقر نویر کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا اس نے. لہذا یہ پہلی چیز ہے کہ مخالف کو نہیں چھوڑتا کوئی بھی. اس لیے اسے بنو عباس پہ تعجب نہیں ہے، یہ عدل کی حکومت کے برخلاف جو بھی حکومت آئے گی وہ یہ کام کرتی ہے. میں ہوں، آپ ہوں، کوئی اور ہو، وہ اپنی پوری فرعونیت پھر دکھاتا ہے. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا قابل افراد کے بغیر نہیں چلتی. اس لیے امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں ایک بنو امیہ کا وہ کتابت کیا کرتا تھا، تو اس نے توبہ کے لیے آیا، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ قابل افراد بنو امیہ کو اپنی خدمات نہ دیتے تو اس نے حکومت کیسے کرنی تھی؟ آپ ایک ادارہ چلا سکتے اچھا استاد نہ ملے، آپ ایک جگہ نہیں چلا سکتے اچھا انجینئر نہ ملے، اچھا تاجر نہ ملے، بافہم افراد نہ ملے، نہیں چل سکتے. اس لیے دنیا بھر کے جتنی بھی بادشاہتیں گزری ہیں وہ اعلیٰ ترین ذہن، پڑھے لکھے اور جو جینیس قسم کے افراد تھے ان کو اپنے پاس کر لیتے تھے، بھاری انہیں تنخواہیں دیتے تھے، بڑی لائبریریز بنا کے دیتے تھے اور پھر وہ ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. جیسے ابن سینا کی ابھی بھی آپ وہ دیکھیں، فلم اچھی انہوں نے بنائی ہے، قدیمی ایک انداز کی، اس میں وہ بھاگتی فرار ہی کرتے رہتے ہیں. تو یہ دو کام کیا کرتے ہیں. بنو امیہ کو، بنو عباس کی جب حکومت آئی، چونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلہ لینے کی وجہ سے سامنے آئے تھے، لہٰذا شیعوں میں جو اعلیٰ ترین اور بہترین تجربہ رکھنے والے افراد تھے سیاسی اعتبار سے، انہوں نے اپنی خدمات انہیں دی. برمکی خاندان تھا، اگر برمکی خاندان اپنی نا صلاحیتیں دیتا، انہیں تو اپنے محل اور دربار سجانا ہی نہیں آتے تھے. برمکی خاندان شیعہ خاندان تھا، ایران سے اس کا تعلق تھا اور بڑی اس کی خدمات ہیں، یہاں تک کہ ہارون الرشید کی کم چلتی تھی، برمکی خاندان کی زیادہ چلتی تھی، اس وجہ سے اس نے سب کو قتل کرا دیا بعد میں. اسی طریقے سے ابو مسلم خراسانی خراسان سے اٹھا، اگر وہ نہ ہوتا بنو امیہ شکست نہ کھاتی. کمانڈر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ فوج نہیں لڑا سکتے. افراد کے زیادہ آ جانے سے اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دینے سے کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی لڑائی جاتی ہے. لہذا جو کمانڈر ہے وہ آگے لڑائی لڑاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے تاش کے آپ گوٹوں کو حرکت دیتے ہیں، پورے فوج کے لشکروں کو اسی طرح سے کمانڈر حرکت دیتا ہے اور چال چلتا ہے. چال نہ چلے تو یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، افراد کے اوپر کبھی جنگ نہیں جیتی جاتی. جنگ جو جیتی جاتی ہے یا جنگ لڑی جاتی ہے وہ منصوبہ بندی پر اور باصلاحیت کمانڈرز کے اوپر ہے. اس لیے کمانڈرز کا فقدان لشکر کے انتشار کا باعث ہر دور میں بنتا رہا ہے، آج بھی اسی طرح ہے. لہذا ابو مسلم خراسانی ایک قابل ترین فرد تھا، اس نے بنو عباس کو حکومت لے کے دی. اسی طرح ابو سلمہ خلال، اسے وزیر آل محمد کہا کرتے تھے، اس کی خدمات تھیں، اس کے روابط اتنے گہرے اور اتنے بہترین تھے اندرون طور پہ کہ بنو امیہ کے جاسوس اصلاً پکڑ ہی نہیں سکے ان لوگوں کو. لہذا بنو امیہ بہت گہرے طور پہ جاسوسی کا تجربہ رکھتے تھے، لیکن بنو عباس کے نشستوں کو، میٹنگز کو اور ان کے منصوبوں سے وہ واقف نہیں ہو سکے، اور یہ پھر انقلاب بدل گیا اور بنو عباس کے ہاتھ حکومت آ گئی. بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو بنو عباس بنی ہاشم سے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کس کا حق ہے. یہ بنو امیہ کی نسبت تو وہ زیادہ جانتے تھے کہ یہ حق کس کا ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام سے خطرہ بھی محسوس کرتے تھے. اس لیے امام صادق علیہ السلام کے پیچھے مسلسل جاسوس انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام بعض افراد کو بچانے کے لیے، یہ ہر زمانے کے تقاضوں کے تحت ہوتا، ممکن ہے ہمارے ہاں بھی یہ زمانہ دوبارہ لوٹ کے آ جائے. اس زمانے سے اس زیرکی کو سمجھنا چاہیے، یہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. زیرکی مثلا زرارہ بن اعین یورپ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے دادا مسلمان ہوئے تھے اور پھر وہ یورپ سے آئے تھے، روم سے آئے تھے ان کے دادا. ہمارے ہاں اکثر فقہی کتب کے ایک بڑے راوی کون ہیں؟ زرارہ بن اعین. امام صادق علیہ السلام کے بہت خالص اور قریبی
فقہا میں سے تھے، اپنے دور کے بڑے آپ کہہ لیں گے فقہا میں سے نام ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، امام صادق، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ قابل افراد کسی کے ساتھ جڑ جائیں، عوامی افراد کسی کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ ایک تبدیلی کو برپا کر سکتا ہے، طاقت کے طور پہ ابھر سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ریاست کے اندر اپنے مد مقابل یا مخالف کو یہ دو طاقتیں نہیں دیتے، عوامی طاقت اور قابل افراد کی طاقت، مالی طاقت آپ اس میں تیسرا اضافہ کر سکتے ہیں، یہ تین نہیں حاصل ہونے دیتے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، پاکستان میں تشیع کے اندر وہ ان طاقتوں کو حاصل نظریاتی تشیع کو نہیں ہونے دیں گے، وہ اس تشیع کو دیں گے کہ جو حکومت کے موافق ہو جائے، حکمرانوں کے موافق ہو جائے۔ اب افراد کو کس طرح سے منتشر کیا جاتا ہے؟ ڈرا کے۔ عوام کو منتشر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خوف زدہ کیا جائے، ان کے سامنے ایک کو ایسی عبرت کا نمونہ بنایا جائے، جیسے ہمارے ہاں ایک کے گھر کے اندر وہ ایسی چڑھائی کریں کہ معاشرے کے اندر ان کے خواتین کی، بچوں کے عبرت کا نمونہ بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنے جوشیلے نعرے لبیک یا حسین کے لگانے والے ہوں گے وہ بالکل ایسا خاموش ہوں گے کہ اصلاً پتہ ہی نہیں لگے گا وہ زمین پر ہیں بھی یا نہیں۔ عوام کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کی راہ لی جاتی ہے۔ خواص جو ہوتے ہیں جنہیں کہ قابل افراد، جن کی وجہ سے ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، ان کو پکڑ دکڑ کی جاتی ہے، یا جیل ہے ان کے لیے یا گولی ہے، تیسرا ہے کہ اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ ان تین کے علاوہ کوئی راہ نہیں، یا ملک بدر کیا جاتا ہے، یا جیل میں ڈالا جاتا ہے، یا ہمارے پاکستان میں تو اس وقت بہت شدت سے یہ والی سیاست چل رہی ہے، بہت شدت سے، کہ وہاں پہ وہ جس کے ساتھ بھی، ان کو مولانا حضرات سے ڈر نہیں ہے، مدارس سے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، تنظیموں سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ یہی ایک معیار ہے کہ اس حکومت کے ساتھ سازگاری کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے، سازگار ہو جائیں ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے پھر ایک اور راہ کو حاصل کیا، کیونکہ فضا انہوں نے بند کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد انہوں نے جینے ہی نہیں دیا، یہ نہ سمجھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد چھوڑ دیا۔ جس طبقے نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام کیا، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں ایک قیام جس لشکر نے کیا ہے، وہ اس کے افراد جن جن علاقوں سے تھے ان کے اوپر وہ گہری نگاہ رکھیں گے، وہ تاریخ میں ان کے لیے ثبت ہو جائے گا، اور وہ اس کے اوپر ایک سختی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا گیا، لہٰذا امام صادق علیہ السلام کے دور میں وہ حالات نہیں تھے جیسے ابھی ہم تشیع پاکستان یا کریارس کی پسندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اگر وہ کوئی وابستہ نظر آتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، یعنی وہ شاگرد ہے، استفادہ کر رہا ہے، اسے جیل میں ڈال دیتے تھے، یا کیا کرتے تھے، ملک بدر کر دیتے تھے، یا اسے خاموشی سے قتل کرا دیتے تھے۔ جیسے ابھی رمضان میں دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے، سازشی واقعہ ہے وہ، جس میں زائرین کی بس یا ویگن کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور 2 فاضل شخصیات بھی اس میں شہید ہوئی ہیں۔ یہ والا عباسی دور میں بھی اسی طریقے سے یہ کارروائیاں تھیں، ہر دور میں اسی طرح رہی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کیسے بچاتے تھے؟ زرارہ سامنے آئے ہیں تو پتہ ہے کہ ہم تو حکومتی اہلکار بیٹھے ہیں، حکومتی اہلکار جو ہے نا وہ مونچھیں رکھ کے تو نہیں ادھر آتے، وہ بھی ان کے سامنے ان کے شیعہ بن کے آتے تھے، طالب علم بن کے آتے تھے، زائر بن کے آتے تھے، ان کے مداح بن کے آتے تھے۔ اب بھی اسی طرح مداح بن کے آتے ہیں، زائر ہیں، آپ کے طالب علم ہیں، آپ کے بڑے مداح شناس ہیں، یعنی مداح کرنے والے ہیں۔ یہ طریقہ پرانا آدم علیہ السلام سے اسی طرح سے چل رہی ہے طور طریقے۔ امام صادق علیہ السلام اس پر لعن کرتے ہیں ان کے سامنے، زرارہ کے اوپر کیا ہے؟ لعن کی۔ کیوں لعنت بھیجی زرارہ کے اوپر؟ تاکہ یہ جو افراد ہیں نا ان کی رپورٹ جائے کہ نہیں نہیں زرارہ تو امام صادق علیہ السلام کے افراد میں نہیں ہے، اس طرح زرارہ کی جان بچی ادھر۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے ایک فضا کو دوبارہ اتنی طاقت پلٹائی تشیع کے پاس کہ وہ اپنے آپ اور اپنے اعتقادات کا اظہار کر سکے۔ بالفاظ دیگر اگر آج بھی کرۂ ارض پر کسی علاقے میں اس سطح تک دبا دیا جاتا ہے حق کو، تو وہاں پر افراد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر کیا افراد کو بچانے، ایک دفعہ افراد کی قربانی کی ضرورت ہے، یہ کربلا کی مانند ہے۔
اتنی قوت حاصل ہے، پاکستانی سطح پر ہے الحمدللہ۔ پاکستان میں ایک بھرپور قوت موجود ہے، ادھر تو وہ لانتے بھیجتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے، صحیح، اتنی قوت موجود ہے۔ اپنے انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں، کاروبار کھولے ہوئے ہیں، مسجدوں میں مسجدیں بن رہی ہیں، ساری دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اظہار وجود کا دور ہے پاکستان میں۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں کیا ہے؟ اظہار بقا کا دور ہے، اظہار وجود نہیں، اس وجود کو بچانا ہے، آپ نے باقی رکھنا ہے۔ آئیں اب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اس کے میں نے آپ کو جزیات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر ہؤلاء عنده وسوء حال الشیعۃ عندهم، کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا ان ظالمین کا، اور ظالمین کے نزدیک جو ہے شیعوں کی جو بدحالی ہے، سوء حال شیعہ، انتہائی قسم پرسی، غربت، فقر اور بدترین طرح سے شیعہ رہ رہے تھے۔ جیسے صدام کے دور میں نجف ایسا ہی تھا کہ آیت اللہ محسن الحکیم اور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردان ہر 15 دن بعد روزہ رکھتے تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، آدھا مہینہ روٹی پہ گزارا کرتے تھے اور آدھا مہینہ روزوں پہ گزارا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ اس نے بالکل ایک گاؤں بنا کے رکھا ہوا تھا صدام نے، نہ کوئی روڈ بنائی ہے، نہ کوئی اسکول کھولا ہے، نہ کوئی کالج کھولا ہے، جو کچھ کیا ادھر کے علماء نے کیا تھا، اور اب بھی بری حالت ہے، لیکن اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی لیے اب کالونیاں بن رہی ہیں، اسکول بن گئے ہیں، بڑے بڑے مال ادھر اب بن رہے ہیں، بہت پسماندہ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ عباسی لوگوں کا بھی یہ تھا، یہ جو رشتہ دار تھے، جو کزن تھے، یہ جو بنی ہاشم والے ہم بار بار نام لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ سوء حال شیعۃ عندهم، یہ جو ظالم عباسی ہیں، انہوں نے شیعوں کو کیا رکھا ہوا تھا؟ انتہائی سوء حال اور بدحالی کے دور میں۔ امام صادق علیہ السلام پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، انی صرت مع ابی جعفر منصور، میں ابو منصور دوانقی، ابو جعفر اس کی کنیت تھی، منصور نام تھا، منصور دوانقی کے ساتھ تھا، نام ممکن ہے کوئی اور ہو، انہوں نے القاب اپنے رکھے ہوئے تھے۔ وَهُوَ فِي مَوْكِبِهِ، وہ اپنے موکب میں تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا موکب، البتہ موکب عارضی طور پہ جائے استراحت کو کہتے ہیں، جو عارضی طور پہ جائے استراحت سفر کے دوران ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ خیمے ڈال لیتے تھے، کوئی چائے شائے کا بندوبست کرتے تھے، ادھر رکتے اور پھر چلے جاتے تھے، اسے کہتے ہیں موکب۔ یہاں پہ موکب، موکب کہتے ہیں وہ ایک آپ کا چھوٹا سا بالفرض قافلہ کہہ لیں، یا افراد کا گروہ یا جماعت جو پروقار اور پرسکون طریقے سے آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہو سفر کے دوران، صحیح ہے؟ ہوتا ہے نا جیسے پروٹوکول میں جاتے ہیں بعض افراد، تو اس کو کہتے ہیں موکب، یعنی کچھ گھوڑ سوار تھے، آگے ان کی حفاظت کے لیے تھے، پیچھے بھی ان کی حفاظت کے لیے تھے افراد، اور یہ سارے آہستہ پرسکون اور پروقار طریقے سے اپنے شہنشاہیت کو دکھاتے ہوئے آگے جا رہے تھے، جیسے بادشاہوں کے قافلے جاتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ابو منصور دوانقی جا رہا تھا اپنے اسی پروٹوکول کے ساتھ، موکب کے ساتھ، یعنی وہ جو اس کے پورا عملہ تھا، اور اس میں یہ اپنے گھوڑے کے اوپر آہستہ آہستہ چل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ، وہ گھوڑے پر تھا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَيْلٌ، اور اس کے سامنے بہت سارے گھوڑے تھے، گھوڑے یعنی وہی بیٹھے ہوئے افراد، پہرے دار یا پروٹوکول دینے والے، جو بادشاہوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، آج بھی ہمارے ہاں بھی اس طرح کے پروٹوکول چلتے ہیں۔ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور پیچھے بھی اسی طریقے سے گھوڑ سوار تھے۔ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ إِلَى جَانِبِهِ، میں اس کی ایک طرف گدھے کے اوپر تھا، البتہ گدھے کے اوپر امام کا کہنا وہ تواضع کی وجہ سے، اللہ کے لیے، نہ یہ کہ اس کی نسبت میں نیچے اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں، ایسا قطعا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا اعلیٰ گھوڑے تھے، خچر بھی تھے، لیکن تواضع کے لیے عام جو آنا جانا ہوتا تھا اس میں کس پر سوار ہوتے تھے؟ گدھے کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے، تواضع للہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کی وجہ سے۔ لہذا وہ ہوا یہی ہوگا کہ یہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہوگا، امام صادق علیہ السلام ایک طرف سے آ رہے ہوں گے، اس نے ایک نوع استقبال کیا ہوگا، اور وہ پھر اس کے ساتھ ہمراہ اس میں کچھ شامل ہو گئے ہوں گے، اس طرح سے ایک سیاق اس کا فضا بنتی ہے۔
تو اہل بیت علیہ السلام آپ جانتے ہیں تواضع کی وجہ سے مختلف اعمال، مثلا پیادہ حج کرنا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ننگے پاؤں حج کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جانا، 25 حج کیے، گرمیوں کے حج تھے، سردیوں کے حج تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تواضع کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اسی طریقے سے تواضع کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں شہد کے ملے ہوئے کو نہیں پیتے تھے۔ بعض قبائل میں گئے استراحت کی تو وہ گرمی کے دن تھے، بڑا ٹھنڈا بہترین خوش ذائقہ مشروب لے آئے، چکھا اسے تو فوراً نکال دیا، تو کہا کہ اس کے اندر کچھ اور بھی دودھ کے علاوہ ملایا، تو اس نے کہا پریشان پہلے تو ہو گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تواضع للہ کی وجہ سے صرف ایک چیز کھاتا پیتا ہوں، دونوں کو ملا کے نہیں۔ یہ انہی کی سطح کے تواضع ہے۔ ہمارے دسترخوان جو ہے وہ پھر پانی اور روٹی رہ جائے گا، مراد اس میں یہی ہے کہ اب اعلیٰ طرح سطح کی یہی ہے، کوئی پہنچ سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، مثلا گاڑی بھی اس کے پاس موجود ہے اور گاڑی منگوا بھی سکتا ہے کرائے کی، لیکن وہ چنچی پہ جاتا ہے پاکستان کے اندر بالفرض۔ گدھے کی مثال ایسی ہے، ایک گھوڑا ہے اعلیٰ ترین قسم کا لیں خچر ہے، اور ایک موٹر سائیکل اور چنچی کی صورت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بیان کرنا مقصود تھا، کیونکہ ادھر بعض ناسبی اور وہابی قسم کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا مذاق وہ بناتے ہیں کہ دیکھو گدھے کے اوپر وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے، جبکہ یہ تواضع کی وجہ سے امام چلا کرتے تھے۔ امام اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، عام روٹین میں گدھے کو استعمال کرتے تھے لوگوں کے نا درمیان بیٹھک کے لیے، تو وہ جا رہے ہوں گے تو منصور کا وہ قافلہ گزر رہا ہوگا، امام اس میں شامل ہو گئے۔ خوب آگے فقال علی، ابو منصور نے یہ کہا دوانقی نے، یا ابا عبداللہ، امام صادق علیہ السلام کی کنیت ہے، قد كان فينبغي لك ان تفرح بما اعطانا الله من القوة وفتح لنا من العز، کہ ہونا تو یہ چاہیے، یعنی یہ لازم ہے آپ کے لیے، فینبغی لک، آپ کے لیے لازم ہے یہ کہ آپ خوش ہوں اس سے جو اللہ نے ہمیں قوت عطا کی ہے، اور اللہ نے ہمیں جو عزت کے دروازے کھولے ہیں اس کے اوپر آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخْبِرَ النَّاسَ، آپ نے لوگوں کو یہ خبر نہیں ہونے دینی، أَنَّكَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنَّا وَأَهْلَ بَيْتِكَ، آپ اور آپ کے اہل بیت اس امر حکومت میں زیادہ حقدار ہیں۔ فَتُغْرِيَنَ بِكَ وَبِهِمْ، کہ کہیں اپنے اور ان کے ذریعے سے ہمارے خلاف کوئی شر پسند عناصر نہ کھڑے کر دو معاشرے کے اندر، یعنی لوگوں کو بہکا کے ہمارے مقابلے میں لانے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ولایت ہمارا حق ہے، امامت ہمارا حق ہے۔ ایسی باتیں یعنی سننے کو اسے مل گئی تھی کہ امام صادق علیہ السلام اپنے افراد کو کہتے ہیں کہ امامت ہمارا حق ہے، امام وہ ہوتا ہے، فلاں شرائط ہیں۔ تو اس نے امام کو اس حوالے سے دوانقی نے منع کیا کہ آپ نے لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتانی۔ امام کہتے ہیں فقل، تو کہ میں نے ابو منصور دوانقی کو کہا، کیونکہ ابو منصور دوانقی کو یہ باتیں کون بتاتا تھا؟ منصور دوانقی تک یہ خبریں کون پہنچاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے؟ جاسوس بتاتے تھے۔ اس لیے امام نے کہا وَمَنْ رَفَعَ هَذَا إِلَيْكَ عَنِّي فَقَدْ كَذَبَ، تم تک میری جانب سے جو یہ خبریں پہنچا رہے وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ فقال علی، تو پھر ابو منصور دوانقی نے امام صادق علیہ السلام سے کہا اتحلف علی ما تقول، جو تم کہہ رہی ہو اس کے اوپر قسم کھاؤ گے؟ تو پھر امام صادق علیہ السلام نے آگے فرمایا ان الناس سحرۃ، بعض جگہوں پر آیا ہے شجرۃ، سحرہ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حق سے آپ کا رخ پھیر دیں گے، یا اپنی باتوں کے ایک بیان انداز بیان کے دائرے میں لا کے اپنا مفاد وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں، یا یہ باطل کا ایک درخت ہے، ہر بات ادھر ادھر کی ملی جلی کر دیتے ہیں عوامی لوگ۔ تو امام نے کہا لوگوں کا تو حال یہی ہے، یعنی یہ لوگ یحبون، یہ چاہتے ہیں کہ یفسدوا قلبک علیہ، میرے بارے میں تمہارے دل کو فاسد کر دیں، میرے بارے میں تمہارے متعلق بری باتیں پھیلائیں۔ تو فلا تمکنہم من سمعک، جو تم سنتے ہو اس کو زیادہ قبول نہ کرو، اس کے اوپر زیادہ دھیان نہ دو۔ فإن إلیک احوج منک الینا، ہم تمہارے زیادہ محتاج ہیں کہ جتنا تم ہمارے محتاج ہو۔ محتاج ہونے سے مراد یہ ہے کہ شارحین نے بھی لکھا ہے کہ تم نے جو ظلم و ستم مچایا ہے، قتل و غارت، پکڑ دکڑ، جاسوسوں کا جال، تو ہمیں تم سے خطرہ ہے یا تمہیں ہم سے خطرہ ہے؟ خطرہ تو ہمیں ہے تم سے، تمہیں تو ہم سے کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے۔ فقال علی،
تو اس نے پھر دوانکی نے امام صادق علیہ السلام کو کہا تذکرو یوم سألتک، وہ دن تمہیں یاد ہے؟ یعنی امام صادق علیہ السلام سے کہا آپ کو یاد ہے وہ دن کہ میں نے سوال کیا تھا حل لنا ملکن، کہ ہمارے لیے بھی مملکت رکھی گئی ہے اس زمین پر، یعنی کب تک ہماری یہ مملکت اقتدار چلے گا؟ فقلتا، اور آپ نے امام صادق علیہ السلام یہ کہا تھا نعم طویل عریض، طویل مدت چلے گی عباسی حکومت، عریض خوب پھیلی ہوگی دنیا کے نقشے کے اوپر، شدید پوری قوت کے ساتھ ہوگی، فلا تزالون فی محلۃ من امرکم، تمہاری اس حکومت کو اس وقت تک فرصت رہے گی، وفسحۃ من دنیاکم، اور دنیا میں تمہارے لیے اتنی گنجائش باقی رہے گی، حتی تصیب منا، یہاں تک کہ ہماری جانب سے تم دمن حراما فی شہر حرام، حرام مہینے میں حرام خون کو نہ دیکھ لو، منا یعنی ہماری جانب سے۔ تو منصور کو یہ کھٹکا لگا تھا کہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کرنی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ انہوں نے کہا ہماری جانب سے حرام مہینے میں نکلے گا اس طریقے سے کوئی ایسا خون جس کا بہانہ حرام ہے، فی بلد حرام، بلد حرام مکہ کو کہتے ہیں، مکہ میں ایام وہ مہینے 4 مہینے جن میں خون بہانا حرام ہے، یعنی جنگ لڑنا حرام ہے، اور جو محترم خون ہے جس کا خون بہانا جائز نہیں اس کا خون بہایا جائے گا۔ فعرف، تو یہاں سے میں یہ بات سمجھ گیا کہ انہ قد حفظ الحدیث، کہ یہ جو حدیث ہے یہ محفوظ ہے، یعنی یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ فقل، تو امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا لعل اللہ عز وجل ان یکفیک فإنی، کہ اللہ عز وجل ممکن ہے تمہارے لیے انشاءاللہ مددگار ثابت ہو، فإنی لم اخصک بہذا، میں نے اس سے تمہیں تھوڑی مختص قرار دیا تھا، یہ تمہارے دور میں ہوگا، یہ تو نہیں میں نے کہا تھا، وإنما هو حدیث رویت، میں نے تو ایک روایت تمہیں بس بیان کی تھی، روایت میں وارد ہوا ہے، ثم لعلک غیرک من اہل بیتک، ممکن ہے تیرے علاوہ کوئی اور تیرے گھرانے سے ہو، یتولا، وہ حکومت سنبھالے، ذالک، اس حکومت کو، فسکت عنی، پھر وہ میرے پاس سے چپ ہو گیا، فلما رجعت الی منزلی، امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں میں جب اپنے گھر آیا، گھر میں پہنچا، اتانی بعض موالینا، تو ہمارے بعض موالی آئے، شیعہ نہیں، یعنی جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور بڑے عقیدت مند تھے، فقال جعلت، شیعہ سے مراد ہے بہت قابل عمل شخصیت جو امام صادق علیہ السلام کے دور کی ہے، موالی جنہیں آج کی اصطلاح میں ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ موالی کہلاتے ہیں، ان کے عقیدت مند ماننے والے پیرو آئے اور کہا کہ ہم آپ کی قربانی کرا پائیں، واللہ لقد رأیتک فی موکب ابی جعفر، ہم نے ابو جعفر دوانکی کے آپ کو اس پروٹوکول والے اس میں دیکھا جو تھا قافلہ نما، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ بھی اس میں موجود ہیں، وَأَنْتَ عَلَى حِمَارٍ، اور آپ گدھے پر تھے، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، یعنی آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور وہ اتنی بڑی عالی شان چمکتی کالی بل پروف گاڑی کے اندر بیٹھا آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، تو وقد اشرف علیک، گویا کہ وہ آپ کے اوپر ایک شرف رکھتا ہے، آپ کے اوپر ایک طاقت اور قدرت اور اقتدار رکھتا ہے، یکلمک، آپ سے گفتگو بھی کر رہا تھا، کانک تحتہ، گویا کہ آپ اس کے ماتحت، ایسا ہی احساس ہوتا ہے نا، گاڑی میں بیٹھا ہوا، ایک اچھی ہے البتہ گاڑی ہو، ایک ہوتی ہے گاڑی عام سی گاڑی ٹیکسی سطح کی، اس میں یہ اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن ایک عام بڑی گاڑی ہو، ادھر سے ایک بندہ باہر گفتگو کر رہا ہو، تو یہی احساس ہوتا ہے، جو بیٹھا ہوا یہ اقتدار میں، طاقت میں، قدرت میں اس کی نسبت زیادہ اور عزت اور احترام میں بھی زیادہ ہے، تو ہمیں تو یہ محسوس ہوا وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا گویا کہ آپ اس کے ماتحت ہیں، فقلت بینی و بین نفسی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات میرے اور میرے نفس کے درمیان ہے، ہذا، یعنی وہ شخص کہتا ہے، فقلت، میں نے اپنے آپ سے کہا، بینی و بین نفسی، اپنے دل ہی دل میں، یعنی کہ بینی و بین نفسی، میں نے اپنے اندر یہ باتیں کی، ھذا حجت اللہ علی الخلق، یعنی یہ جو موٹر سائیکل یا چنچی پہ سوار ہے، یعنی گدھے پہ سوار ہے، یہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اوپر حجت ہے، وصاحب ھذا الامر، اور ایک امر کا صاحب ہے، الذی یقتدی بہ، جس کی اقتداء کی جانی چاہیے، کیا یہی ہے وہ شخص؟ یہ ابھی بھی ہوتا ہے، مولانا حضرات جو ہے نا وہ اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ پیدل ہوں تو اگلا جو ہے نا وہ اسی طریقے کے
ہوتا ہے، البتہ اس کے کوئی پیری فقیری کا تعلق ہو یا ہاں اہل حق ہوتے ہیں جو عزت احترام رکھتے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے۔ بعض عزت احترام ایسے افراد کرتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں، علماء اور دین کی ان کی نگاہ میں قدر ہے، لیکن عمومی افراد کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں انہیں ایک عام فرد کے علاوہ کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یہ وہ وجہ تھی کہ انبیاء وائمہ علیہ السلام کا ایک بڑی تعداد جو ہے ان کی قوموں کے انکار کر دیا کرتی تھی۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ بادشاہوں والا ان کا پروٹوکول یا عمرہ والا زندگی کا رہن سہن نہیں ہے تو متاثر ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو ادھر بھی یہی بات اس کے دل میں گزری اور پھر کہا کہ وَهَذَا الْآخَرِ، اس کو دیکھو یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یعمل بالجور ہے، قاتل ہے، ظلم و ستم انجام دیتا ہے، یقتل اولاد الانبیاء، قاتل اولاد انبیاء ہے منصور دوان کی، اور یسفک الدماء فی الارض، زمین کے اوپر ناحق اس نے خون بہائے ہیں، بما لا يحب اللہ، کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خون بہے، وہ فی موکبہ، وہ اتنے عظیم پروٹوکول کے ساتھ، وہ گھوڑے کے اوپر آگے پیچھے افراد ہیں، وہ بڑی ایک پروقار چال چلتے ہوئے، پرسکون چال چلتے ہوئے، اپنی ہیبت دکھاتے ہوئے، اور یا امام صادق علیہ السلام آپ وانت علی حمار، آپ گدھے کے اوپر سوار ہیں۔ تو فدخلنی من ذلک شک، میرے تو دل میں شک پیدا ہو گیا۔ حقیقت یہی ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کے میرے دل میں شک پیدا ہو گیا، حتی خفت علی دینی و نفسی، مجھے اپنے دین اور نفس میں خوف کا احساس ہونے لگا۔ تو قال فقلت لو رأیت، امام صادق علیہ السلام نے پھر اسے کہا کہ لو رأیت من کان حولی و بین یدی، کہ میرے ارد گرد اور میرے سامنے، ومن خلفی وعن شمالی یمینی دائیں طرف، وعن شمالی بائیں طرف، کون کون ہے؟ من الملائکۃ، ملائکہ سے پر تھے ساری کی ساری یہ جگہیں، آگے بھی ملائکہ تھے، پیچھے بھی ملائکہ، دائیں بائیں ہر طرف ملائکہ ہی ملائکہ تھے۔ وہ فاسد افراد کا پروٹوکول لیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو عظیم ترین ملائکہ ہیں وہ میرے پروٹوکول کو برپا کر رہے اس جگہ پر، میں ان میں گھرا ہوا تھا۔ یہ تم منظر حقیقت کی آنکھ سے دیکھو۔ تو اگر تم یہ منظر دیکھ لیتے، امام کہتے ہیں لَحْتَقَرْتَہُ، تو تمہاری نظر میں منصور جو ہے وہ انتہائی حقیر ثابت ہوتا، ما ہوا فی ہے، کہ وہ جس جہنم اور ظلم و ستم کی آگ میں اور جس طرح سے اللہ کی نگاہ میں دھتکارا ہوا ہے، اس حقارت کو دیکھ کے تم اس کو حقیر جانتے۔ فقال، اس شخص نے کہا کہ الان سکن قلبی، میرے قلب کو سکون مل گیا، اب میں یہ بات سمجھ گیا ہوں۔ ثم قال، پھر الی متی ہؤلاء، اس شخص نے کہا امام صادق علیہ السلام سے کہ متی ہؤلاء یملکون، کب تک یہ لوگ باقی رہیں گے؟ جیسے ابھی یہ جو ظلم و ستم کی حکومت آئی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کب تک یہ شریف بدماش رہیں گے؟ او متی الراحت من، کب ہمیں ان ظالموں سے راحت ملے گی؟ فقلت الیس تعلم ان لکل شیء مدہ، امام نے کہا کہ فرمایا کہ کیا ہر شے کے لیے مدت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا بالکل ہوتی ہے یا امام۔ فقلت هل ينفعك علمك ان هذا الامر اذا جاء، کیا یہ تمہیں علم جو ہے، تیرا علم تجھے فائدہ نہیں دیتا کہ جب یہ امر امامت آ جائے گا تو کان اسرع من طرفۃ العین، تو تیزی سے آنکھ جھپکنے کی تیزی سے یہ آئے گا، زیادہ تیز، آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیزی سے یہ آئے گا جب اللہ کا امر ہوگا۔ اور اگر تم یہ جان لو ان کی حالت اللہ عز و جل کے قریب کہ کیا ان کی حالت ہے، تو تم جو ہو ان سے شدید بغض رکھو گے۔ یہ منصور دوان کی اور یہ ہیں، اگر تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کیا مقام اور کیا حالت ہے، تو تمہاری اور ان سے دشمنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر تم یہ کوشش کرو اور تمام اہل زمین یہ کوشش کریں کہ وہ یدخلوہم فی اشد ما ہم فیہ من الاثم، کہ وہ جس گناہ میں داخل ہیں اس سے بھی شدید ترین میں بھی تم اسے داخل کرنا چاہو، لم یقدروا، تو تم وہ قادر نہیں ہے، اہل زمین والے قادر نہیں ہیں۔ اور پھر آگے امام علیہ السلام نے بہرحال آگے بیان فرمایا، فلا یستفزنک الشیطان، کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں پستی کی طرف نہ لے آئے، تم خیال رہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ ان کے اوپر ایک برا وقت آئے، ایسا آئے ویسا آئے، تم سارے بھی کوشش کر لو، وہ وقت نہیں لا سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا ہے،
ایک پسترین مقام تک پہنچانا ہے اور ادھر تک پہنچیں گے، اس لیے شیطان کے جھانسے میں تم لوگ کبھی بھی نہ ہو۔ فلا یستفزنک الشیطان، شیطان تمہیں نہ گمراہ کر دے۔ فإن العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، منافقین کو اس کی خبر نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں الا تری ان من انتظر امرنا، یہاں سے ہماری بحث شروع ہوتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈائریکٹ شروع کریں گے علائم زمان سے۔ آج علائم کے معنی اور آخر الزمان، آخر الزمان کسے کہتے ہیں اور علائم کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر ہماری آج گفتگو زیادہ ہو گئی، لیکن اگلے درس میں چونکہ یہ صحیح سند روایت ہے کہ میں نے راویوں کا بھی آپ کے سامنے بیان واضح کیا، تو یہاں سے اب شروع ہوتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ جو ہمارے امر کا انتظار کرے، اس انتظار میں ہے کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام آئے، حکومت امام زمان علیہ السلام آئے، امامت کا نظام آ جائے، اس کے انتظار میں ہے وہ۔ وَالصَّبْرَ عَلَى مَا يَرَى مِنَ الْأَذَىٰ وَالْخَوْفِ، اور صبر کرتا ہے اس کے اوپر جو وہ اذیت کاٹ رہا ہے اور خوف کا شکار ہے، اس چاہت کی وجہ سے، اس چاہت کی وجہ سے۔ اس ٹائم تشیع دو ہی قسم کی ہے، ہر دور میں اسی طرح سے رہا ہے۔ تشیع کیا، اسلام اس طور پہ دو قسم کا تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ اسلام ہے جو حاکموں کے ساتھ سازگار ہو گیا، اعتراض نہیں کرتے تھے، خلاف نہیں بولتے تھے، اپنی رسوماتی اعمال میں چکر کاٹتے رہتے تھے۔ ایک وہ اسلام ہے اور وہ تشیع ہے جس کے لیے غیر الہی حاکم قبول نہیں ہے، نظام امامت کے علاوہ کوئی نظام قبول نہیں ہے، اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس حکومت کے اوپر عالمی سطح پہ، صرف ایک ملک میں نہیں، دو ملک میں نہیں، ایران یا پاکستان میں نہیں، عالمی سطح پہ نظام امامت و امام مہدی علیہ السلام آنے چاہیے، اور وہ آئیں گے تو کمال کی طرف آگے سفر اپنے اختتام پذیر ہونے کی طرف جائے گا۔ اس کی وجہ سے وہ پھر اذیتیں کاٹتا ہے اپنے خاندان میں، لوگوں میں، دینی طبقے سے، گورنمنٹ کی طرف سے پریشانیاں مختلف اٹھائے گا، مختلف طرح کے خوف کا احساس کرے گا۔ امام فرماتے ہیں جو ہمارا اس طرح سے انتظار کرے کہ اسے اذیت اور خوف جھیلنا پڑے، ہوا غدن فی زمرتنا، زمرہ کہتے ہیں، زمر بھی اسی سے ہے، اس گروہ اور جماعت میں ہوگا ہماری۔ کس میں ہوگا وہ؟ اس لیے ہر فرد نہیں ان کے گروہ میں آئے گا، وہ انتظار کرتا رہا، یعنی کوشش کرتا رہا امامت کا نظام آ جائے، تبلیغ کرتا رہا، بتاتا رہا، آگاہ کرتا رہا، لوگوں کو ابھارتا رہا، اور اس کی وجہ سے ایک اذیت اور خوف اس نے اپنے دل میں جھیلا ہے۔ امام کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوگا فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَّ، اگر تو نے حق کو دیکھا ہے، قَدْ مَاتَ، اور وہ مر گیا، وَذَهَبَ أَهْلُهُ، حق اس کے سامنے اور اہل حق جو ہے وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ وَرَأَيْتَ الْجَوْرَ، اب یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں، صحیح ہے، فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَّ، یہ علامات ہیں۔ پہلی علامت کیا بتائی آخر الزمان کی؟ فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَّ، کہ تم حق کو دیکھو، قَدْ مَاتَ، یہ پہلی ہے کہ اہل حق ہیں وہ مرتے چلے جا رہے ہیں، وَذَهَبَ أَهْلُهُ، اور اہل حق بھی جاتے جا رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْجَوْرَ، اور تم ظلم و ستم کو دیکھو، قَدْ شَمِلَ الْبِلَادَ، وہ ممالک در ممالک کو شامل ہو رہا ہے۔ یہ دو علامتیں ہو گئیں۔ تیسری علامت اذا رأیت، رأیت کر کے امام نے ساری علامتیں بیان کی۔ تمام علامتیں کیسے بیان ہیں؟ اذا رأیت، رأیت کہہ کے۔ پھر تیسری علامت کیا ہے کہ جب تم دیکھو حق اور اہل حق جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، جیسے فلسطین ہے، غزہ ہے، لبنان ہے، یمن ہے، شام ہے، پاکستان ہے، کہ ابھی زائرین کی ایک چھوٹی سی ویگن کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور رمضان سب سے محفوظ بارڈر شمار ہوتا تھا، تو رمضان سے وہ آئے اور ایک مقام پہ جا کے انہوں نے فائرنگ کر کے فرار کر گئے وہ، اور اس میں دو اہل علم شخصیات اور ایک عالم فاضل شخصیت جو ہیں پاکستان کے معروف سابقہ علم دین وفات پا چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اختر عباس صاحب ان کے غالباً بیٹے ہیں، وہ وفات اس میں شہید ہوئے۔ اب دیکھیں جہاں پہ بھی حق اہل حق ہے، وہ یمن، لبنان اور فلسطین کے ساتھ خاص نہیں، عراق میں بھی یہی صورتحال ہے، پاکستان یہی ہے، آپ کشمیر دیکھ لیں، دیگر جگہوں کے اوپر چلے جائیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ،
ایسا پہلی علامت ہے حق کو جب دیکھو تو دیکھا حق اور اہل حق تو مرتے چلے جا رہے ہیں، ورأیت الجور، جور دیکھ رہے تو ممالک میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، ورأیت القرآن قد خلقہ، قرآن جو ہے وہ بوسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وَأُحْدِثَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ، اور قرآن میں وہ چیزیں انہوں نے ایجاد کر ڈالیں جو اصلاً قرآن میں تھی ہی نہیں، وَوُجِّهَ عَلَى الْهَوَاءِ، اور اس کی توجیہ آیات کی کیسے کی؟ اپنے ہوائے نفس کے مطابق توجیہ کی۔ اس ٹائم آپ جس عالم کو بھی اٹھا لیں وہ ہوائے نفس کے ناطے اپنی توجیہات قرآن کی بیان کر رہا ہے۔ اہل حدیث کو اٹھائیں وہ توڑ موڑ کے اس سے تراوی بھی نکال لے گا، اجماع بھی نکال لے گا۔ غالیوں کو اٹھائیں انہوں نے اپنے رب کے معنی نکالے ہوئے ہیں، جس کو اٹھائیں وہ اپنی کیا ہے توجیہ کر رہا ہے۔ صحیح، وجہ علی الہوائے ورأیت الدین قد انکفأ کما ینکفئ الماء، کہ تم دین کو دیکھو گے کہ دین اس طریقے سے الٹا دیا گیا جیسا کہ برتن کو الٹا دیا جاتا ہے، انقلبہ یعنی دین تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں بتا دیں کہ جو ہمارے امر پہلے کیا تذکرہ کیا ہے، کیسے آخر الزمان کی علائم ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے واقعہ منصور دوانکی کے ساتھ ہے، اپنا امام نے واقعہ سنایا، پھر بندہ آیا اس نے اپنے شک کا واقعہ بتایا، پھر جو شک اسے ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میں اس طریقے سے اب شک دور ہو گیا، تب امام صادق علیہ السلام نے یہ روایت ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے امر حکومت کا انتظار کرتا ہے، یعنی تبلیغ کرتا ہے، امید جگائے ہوئے ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تڑپتا ہے، خواہش دل میں رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں سے آس پاس سے اذیت کا کاٹتا ہے، خوف کا شکار ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا، یہ آخری زمانہ آ گیا گویا کہ۔ پھر آپ بتا رہے ہیں آخری زمانہ کب ہوگا، تو تم نے آخری آیت میں امام بتائیں گے ساری علامات بیان کر کے کہ اس حالت میں اپنے نفس کو سب سے پہلے بچاؤ۔ پہلی چیز تمہارا اپنے نفس کو بچانا گناہوں سے۔ جب یہ سارے امور انجام پا رہے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہم کسی اور چیزوں کی فکروں میں ہیں، ہم اپنے گھروں کو، اپنے موبائلوں کو، اپنی گاڑیوں کو، ہم انہیں بچاؤ کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطرہ کس چیز کو؟ ہماری روح کو خطرہ ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے، روح کو خطرہ ہے کہ وہ گناہوں کی وادی میں نہ گر پڑے۔ تو یہاں پہ بس انہی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے کہ پہلی کیا ہوگی، تم دیکھو کہ حق کو دیکھو گے تو حق اور اہل حق کیا ہیں؟ مارے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ظلم و ستم ممالک میں شامل ہوتا جا رہا ہے، گھیرے جا رہا ہے۔ نمبر 3، قرآن بوسیدہ کیا جا رہا ہے، بوسیدہ کرنے سے خود تشریح بھی کیا ہے، مراد کیا ہے کہ قرآن میں خود سے اضافے کر رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے، یعنی وہ باتیں، وہ نظریات جو قرآن نے نہیں بیان کیے خود سے اس کے اندر ڈال رہے ہیں وہ۔ نمبر 4، قرآن کی اپنے ہوائے نفس کے اوپر توجیحات کر رہے ہیں۔ مثلا کسی نے خوب پیٹ بھر کے کھانا ہو اور بڑی شاندار دعوت کی اور کئی قسم کے کھانے بنائے جو اسراف ہے، تو اتنی آیت پڑھے گا کلو وشربو، کھاؤ پیو، یہ نہیں کہے گا ولا تسرفو، صحیح، ولا تسرفو نہیں کہے گا، کلو وشربو، اپنے ہوائے نفس سے وہ توجیحات کر رہے ہیں۔ اور تم دین کو دیکھے گو، دین پورا کا پورا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ برتن سیدھا ہوتا ہے نا، الٹا کر دے تو وہ کھانے کے قابل جگہ رہے گی، استفادے کے قابل رہے گی۔ دین آخری زمانے میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا دین پیش کیا جائے گا جو الٹا کر دیا ہے کہ وہ برتن تو پاس رکھیں گے، استفادہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے زندگی کو کوئی مسئلہ دین حل ہی نہیں کرتا۔ تو دین ایسا آ جائے گا جو آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ نہیں حل کر رہا۔ کما ینکفئ الماء، جیسا کہ پانی کو نکالنے کے لیے، یعنی سارا کا سارا کچھ اصل نکل جائے گا، وہ خالی خولی ایک رسمی چیز باقی رہ جائے گی۔ پانی والا برتن ہوتا الٹا دے تو پانی بہہ جاتا ہے نا، برتن رہ جاتا ہے۔ وَرَأَيْتُ أَهْلَ الْبَاطِلِ قَدْ اسْتَعْمَلُوا عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، کہ تم اہل باطل کو دیکھیں گے استعلوا علی اہل الحق، اہل حق کے اوپر حاکمیت پیدا کر گئے ہیں، عالی ہیں، ان کے اوپر بڑے ہوئے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الشَّرَّ ظَاهِرًا لَا يُنْهَى عَنْهُ، تم شر کو دیکھیں گے اس سے نہیں کی جا رہی۔ اس کو انشاءاللہ کل ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔